مجھے پتہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کے کمالات اور آپ کے جمال، آپ کی شخصیت کے گوناگو پہلو ہیں جن پہلوؤں کا احاطہ اس چھوٹی سی نشست سے ممکن نہیں ہے. اور عمیر محمود صدیقی صاحب ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے وہ ایک یعنی یہ بھی ایک جز ہے جو لے کر آئے اور اس میں سے بھی تلخیص پیش کر سکے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ابھی بھی جو انجینئر صاحب اور ہمارے پیر صاحب کی حوالے سے جو بھی گفتگو چل رہی تھی، دیکھیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت میں، دلیری میں، بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. بے شک فضائل جتنے ان کے بیان کیے گئے ہیں کسی کے بیان نہیں کیے گئے. لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تو ہر نماز حضرت علی المرتضیٰ نے با جماعت حضرت صدیق اکبر کے پیچھے ادا کی ہے. اللہ اکبر. دو قول ملتے ہیں، ایک یہ کہ آپ نے فوراً بیعت کر لی تھی، ایک یہ کہ 6 ماہ کے بعد بیعت کی. بعض کہتے ہیں 6 ماہ بعد جو کی وہ تجدید کی. میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر کی امامت، خلافت، قیادت، سیادت پر اعتراض ہوتا تو علی جو حیدر کرار ہیں، جو شجاعت کے عظیم پہاڑ ہیں، جنہیں اس دن کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا تھا جس دن اللہ کے حبیب نے کہا تھا علی میرے بستر پر سو جاؤ، تکیے کے نیچے امانتیں رکھی ہیں، گھر کے چاروں طرف دشمنوں کا پہرا ہے اور ہر قبیلے کا ایک جوان رانا تلوار ہاتھ میں لیے کھڑا ہے کہ جیسے ہی باہر آئیں گے ہم کام تمام کریں گے تاکہ بدلہ نہ لیا جا سکے، بنو ہاشم بدلہ نہ لے سکیں، کس کس سے لڑیں گے. بعد میں لوگوں نے کہا علی اس رات نیند تو نہیں آئی ہوگی. فرمایا اسی رات تو نیند آئی تھی، اللہ اسی رات تو سکون ملا تھا، وہی ایک رات تو تھی جو میں آرام سے سویا تھا. کہا کیسے نیند آ گئی؟ کہا اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا علی امانتیں دشمنوں کے حوالے کر کے مدینہ لوٹ چلے آنا، نبی کے بستر پہ مدینہ چلے آنا. تو اب یہ یقین تھا کہ نبی نے کہہ دیا ہے مدینہ آنا ہے تو مدینہ پہنچنے تک کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ باتیں کچھ روایتیں ایسے پہنچ رہی ہوتی ہیں. اب اگر ہم اور بھی روایتیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان تینوں کی دوستی بھی بہت تھی، مذاق بھی کیا کرتے تھے آپس میں، بے تحاشا دوستی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ علی نہ ہوتے تو میرے مسائل کون حل کرتا. کبھی کبھی جب پھنس جاتے فقہی مسائل میں اور قضاء کے امور پہ تو حضرت علی ہی تو ان کی مشکل کشائی فرماتے. تو یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مشیر تھے. جب کوفہ والوں نے پوچھا تھا نا کہ ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی، عثمان غنی کی خلافت میں یہ کارنامے ہوئے، آپ کے دور حکومت میں تو یہ آپس میں خانہ جنگیں چلتی رہیں، ایسا کیوں ہوا؟ یعنی نعوذ باللہ آپ ان کی تاخیر اور اہانت کا کوئی پہلو نکالنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ دندان شکن جواب دیا، فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. ان کے مشیر ہم تھے. اور مجھ سے کسی نے کل پوچھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے ثلاثہ تھے ان میں سے کسی نے حضرت علی کو کوفہ کا گورنر کیوں نہیں بنایا، کسی اور علاقے کا گورنر کیوں نہیں بنایا؟ میں نے کہا وہ اتنے عزیز تھے انہیں کہ انہیں اپنے پاس سے جدا کرنے ہی نہ دیا. یہ اصل میں براہ راست جو حکومت تھی وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی تھی، لیکن جو اصل ساتھ میں جو چل رہی تھی حکومت، جو ان کے مشوروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شریک تھے اس اقتدار اور خلافت میں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور دیکھا تو علی موجود نہیں تھے. پوچھا کہاں ہیں؟ تو کہا کچھ بات چیت چل رہی تھی، لگتا ہے خفا ہو کر گئے ہیں. آپ تشریف لائے تو مسجد تھی اور مسجد میں حضرت علی لیٹے ہوئے تھے اور زمین پہ اس طرح لیٹے ہوئے تھے آپ کے پہلو سے آپ کی چادر سرک گئی تھی اور کچھ مٹی آپ کے پہلوؤں پہ لگ گئی تھی. حضور کریم نے ان کی تربیت کی ہے، انہیں اپنے گود میں لے کر تحنیک فرمائی ہے. روایات میں آتا ہے آپ نے پہلا چہرہ ہی حضور کا دیکھ کر آنکھ کھولی تھی. آپ کے گھر میں پرورش ہوئی ہے لیکن حضور کا انداز دیکھیں شفقت کا. آپ ان کے پہلو سے مٹی ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے مٹی کے باپ، اے مٹی کے مالک کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کو پھر یہ کنیت اتنی پسند آئی. حیدر بھی آپ کا لقب ہے، کرار بھی آپ کا لقب ہے، ابو الحسنین بھی آپ کا لقب ہے، لیکن آپ نے اپنی جو کنیت رکھی وہ ابو تراب رکھی. اور بعد میں جب کوئی تانا دے رہا تھا نا تو صحابی رسول نے یہی بیان کیا تھا، تم کیا بات کرتے ہو، تم کہتے ہو یہ تانا ہے، ان کے لیے یہ تو فخر کی بات تھی ان کے لیے. پھر یہی حضرت علی ہے. لاہور میں اذان پھر واپس آ کے رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں مواخات کا سلسلہ قائم کیا، آپ نے ایک انصاری کو اٹھایا، ایک مہاجر کو اٹھایا اور دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. تو حضرت علی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے کسی کو بھائی ابو بکر کا بنا دیا، کسی کو حضرت عمر کا بنا دیا اور میں رہ گیا، آپ مجھے بھول گئے.
حضور نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا تھا، ہمارے ماں باپ ان پر فدا ہوں اور قربان ہوں. آپ نے فرمایا کہ علی کیا تمہارے لیے یہ پسندیدہ بات نہیں ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں؟ اللہ تم اکبر. دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا اور جو پیار تھا وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے. بے شک. وہ یقینی طور پر ایک بہت ہی وارفتگی کا ایک عالم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نبی کریم سے کیے گئے عہد کو نبھایا، قدم قدم پر نبھایا، اور آخرکار اپنی جان آفرین کو سپرد کر دی. اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب اس حملے میں میں جاں بر نہیں ہوں گا، تو آپ کی زبان مبارک سے فوراً جو جملہ نکلا وہ تھا فزت ورب الکعبہ، اللہ تیرا شکر ہے کعبہ کے رب کی قسم، جو میں نے عہد نبی کریم سے کیا تھا میں کامیاب ہو گیا، متزلزل نہیں ہوا. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ استقامت ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ استقامت حاصل ہوئی. ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ خلیل الرحمن قدر، جامعہ دارالحدیث رحمانیہ کے خطیب ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں. انہوں نے مجھے بھیجا اقتباس. وہ جو مسلمان بچوں میں اول ہوا، وہ جو امی امانت رسول بنا، وہ جو کملی والے کی کملی میں سویا، وہ جسے فاطمۃ الزہرا ملی، وہ جس کے ہاں حسن و حسین پیدا ہوئے، وہ جو فاتح خیبر ٹھہرا جو نبی کا نائب ہوا، وہ جس پر سرور کونین نے اپنی چادر دراز کی، وہ جسے خانوادہ نبوت میں شامل کیا گیا، وہ جس کے جسم سے ید نبوی نے مٹی ہٹائی، وہ جسے ابو تراب کا لقب ملا، وہ جو خلیفہ رابع بنا، وہ جو زہد و تقوی و علم و حلم میں مثال ہے، وہ جس کی تلوار میدان کارزار میں نمونہ ہے، وہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوا، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوا، وہ جس کی مدحت میں صحابہ بھی بول اٹھے، وہ جو مدحت شیخین پر مصر رہا، وہ کوئی اور نہیں وہ حیدر کرار ہے، وہ کوئی اور نہیں وہ شیر جرار ہے، وہ کوئی اور نہیں وہ محب مصطفیٰ ہے، وہ کوئی اور نہیں وہ علی مرتضیٰ ہے. تو جتنے صحابہ ہیں اور جتنے اہل بیت ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کی دو آنکھیں ہیں. اسلام کو ہمیشہ ان دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، ایک اہل بیت اور ایک صحابہ کرام. تو اسلام کی صحیح تصویر نظر آئے گی. ایک آنکھ بند کر لیں گے تو شاید اسلام دھندلا جائے. اچھی بات.